نحمدہ سبحان اللہ ونصلی ونسلم علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم سبحان اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحبہ اجمعین اما بعد سبحان اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة کما یئس الکفار من اصحاب القبور صدق اللہ مولانا العظیم غیرت ایمانی کا ثبوت دیجئے بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ سیدی یا شفیع المذنبین اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا سبحان اللہ حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی ذات پر انوار پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی مقتدر علماء کرام جماعت اہل سنت کے غیور دوستو اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں حاصل پور کی تمام تر جماعت اہل سنت کی تنظیمات کے اراکین اور جماعت اہل سنت کے عوام جنہوں نے آج کے اس مقدس اور بابرکت دن میں ظہور مصطفیٰ علیہ السلام پر اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے جشن کی اس محفل پاک کو سجایا سبحان اللہ اور جلوس میلاد النبی کے بعد جلسہ میلاد النبی کا اہتمام کیا خلوص نیت سے دعا ہے رب ذوالجلال تمام دوستوں کو دین و دنیا اول و آخر ظاہر و باطن کی بے شمار برکتیں عطا فرمائے آمین اور آج کے مقدس دن کی برکتیں اللہ پاک ہم سب کے شامل حال فرمائے اور جماعت اہل سنت کی دم دم خیر فرمائے آمین حضرات گرامی قبل اس کے کہ تلاوت کردہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک بنیادی بات آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کافی عرصہ سے ایک انتہائی نامناسب اور مبنی بر جہالت بات جو ہم سنتے آ رہے ہیں اور کچھ مغالطہ شدہ لوگ جو خود اپنے عقائد میں مشکوک ہیں وہ جماعت اہل سنت کے کچھ دوستوں کو سادہ لوح لوگوں کو مشکوک کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور سنیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو جس انداز میں تم مصطفیٰ کا میلاد کرتے ہو جس انداز میں تم میلاد النبی کے جلسے کو سجاتے ہو اگر حضور کے کسی صحابی نے بھی اس انداز میں سرکار کا میلاد منایا ہوتا تو آج ہم بھی حضور کا میلاد مناتے لیکن ہم نے حدیث کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہم نے سیرت کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہم نے تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ حضور کے کسی صحابی نے سرکار کا میلاد اس انداز میں منایا ہو لہٰذا تم لوگ صحابہ سے بڑھ کر سرکار سے پیار کرنے والے ہو تمہاری غیرت ذات مصطفیٰ سے صحابہ کرام سے بھی بڑھ گئی کہ جو کام حضور کے صحابہ نے نہیں کیا وہ تم کر رہے ہو
جس انداز میں تم سرکار کے میلاد کو مناتے ہو حضور کے کسی صحابی نے میلاد کو نہیں منایا. یہ بات ہمارے بزرگوں نے بھی سنی, یہ بات ہم بھی سن رہے ہیں, اور آج کے دن میں تہے دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے کہ ہماری آنے والی نسلیں یہ باتیں سنیں. آمین. آمین. لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ آپ نے سرکار کا میلاد منایا ہے تو یہ کس صحابی نے منایا ہے؟ عظمت رب کعبہ کی قسم کھا کے عرض کرتا ہوں دوستو, سبحان اللہ. بغیر قسم کے بھی عرض کروں تو منبر مصطفیٰ پر بیٹھا ہوں, سبحان اللہ. ربیع الاول میں صاحبان ایمان کے جلسے میں حاضر ہوں, سبحان اللہ. لیکن قسم کھا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا میلاد مصطفیٰ کا جلسہ اس انداز میں نہ منانا رب کی بہت بڑی عظمت کو, حکمت کو کھول رہا ہے. اللہ نے صحابہ کو اس انداز میں میلاد منانے کی توفیق نہ دے کر قیامت تک آنے والے ہر صاحب ایمان کو عقیدہ دے دیا کہ لوگوں میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی منافق میرے محمد کا میلاد منائے. وقت گزارنا اپنی جگہ پر, خطاب کرنا اپنی جگہ پر, جوش خطابت اپنی جگہ پر, سبحان اللہ. لیکن ان میں سے مقصود کوئی بات نہیں, مقصود ہے مسئلہ سمجھانا. سبحان اللہ. آج جیسے نماز ایمان کی پہچان نہیں رہ گئی, نماز مومن کی پہچان نہیں رہ گئی, زمانہ مصطفیٰ میں بھی نماز مومن پڑھا کرتے تھے, زمانہ مصطفیٰ میں نماز منافق بھی پڑھا کرتے تھے, زمانہ مصطفیٰ میں کفار بھی بیس بدل بدل کر سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور دوستو کیفیت 15 صدیوں سے جاری ہے. آج مومن بھی نماز پڑھتے ہیں, آج منافق بھی نماز پڑھتے ہیں, آج کافر بھی نماز پڑھتے ہیں. آپ نے حیران نہیں ہونا کہ کافر نماز کیسے پڑھتے ہیں. دوستو مرزائی کون ہے؟ بے شک بے شک بے شک. اگر آپ بول سکتے ہیں تو میرا ساتھ دیجئے, زور سے کہہ دیجئے نا, مجھے اندازہ ہو. مرزائی کون ہے؟ ایسے ڈھیلا تو کوئی مومن نہیں ہوتا, آپ کافر کیسے کریں گے؟ زور سے بولے, مرزائی کون ہے؟ وہ جو آخری دوست کھڑے ہیں ان کی بھی آواز آنی چاہیے. قادیانی کون ہے؟ کافر. لیکن کفر کے باوجود جیسے میں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی 5 پڑھتے ہیں. جیسے ہماری مساجد سے نماز کے لیے آذان کی شکل میں ندا دی جاتی ہے, ان کی عبادت کی صورت کے لیے بھی, عبادت کے لیے بھی ایسی ہی آواز دی جاتی ہے, جسے ہم آذان تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال ندا تو دی جاتی ہے. مومن بھی پڑھتے ہیں. آج سننا, کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ صحابہ نے پڑھی, زمانہ مصطفیٰ سے چلتی آ رہی ہے. منافقوں کے پاس پہنچے, اور بے ایمانو تم کیوں نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ صحابہ نے پڑھی ہے. میں اور آپ چلتے چلتے مرزائیوں کے پاس پہنچ گئے, تم تو رسالت محمدی کا انکار کرتے ہو, تم کیوں نماز پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم انکار ضرور کرتے ہیں لیکن چونکہ نماز چلی جو آ رہی ہے سرکار کے صحابہ کے دور سے, اس لیے ہم پڑھتے ہیں. بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ نماز کے متعلق جن پر فرض ہے اللہ ماشاءاللہ وہ پڑھتے نہیں, اور جن پر فرض ہی نہیں ہے وہ سجدے پہ سجدہ کیے جا رہے ہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا نماز کن پہ فرض ہے؟ مومنوں پر. دوستو زور سے بولو, نماز کن پہ فرض ہے؟ مومنوں پر. اور اللہ ماشاءاللہ جن پہ فرض ہے وہ نیڑے نہیں جاتے, اور جن پر فرض ہی نہیں ہے اور صرف سجدہ کرتے نہیں ہیں, کہتے ہیں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سجدہ کروانا ہے. ہم تو آئے نماز کی باتیں کرنے کے لیے, ہم تو آئے تبلیغ کرنے کے لیے. بیلیوں تبلیغیوں سے بھی ڈرنا نہیں. آج کی طرح یہ آج کی بات نہیں ہے, منافقین کا تبلیغی مرکز زمانہ مصطفیٰ میں بھی تھا. آپ جانتے ہیں منافقین کا تبلیغی مرکز. اور کسی کے ایوان توحید میں زلزلہ نہیں آنا چاہیے, کسی کے ماتھے پر بال نہیں پڑنے چاہیے. میں 1500 سال پہلے کی بات کرتا ہوں.
بے شک بے شک تو یہ کسی دی لڑی رلدی ہوئی تو پھر میرا قصور تو نہیں نا. زمانہ مصطفیٰ میں بھی تبلیغی مرکز تھا بے شک جسے اللہ پاک نے مسجد زرار کے نام سے یاد کیا قرآن میں. ٹھیک ہے جی. اور باقاعدہ میری اور آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں, ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں, سرکار کی بارگاہ میں آ گئے. حضور ہم نے مسجد بنائی ہے, تبلیغی مرکز ہے, اس میں ہم نے دین کی باتیں کرنی ہے, آپ تشریف لائیے ہماری مسجد میں قدم رنجہ فرمائیے. سنیوں کو دو طرفہ مار ہے, ہم نے صحابہ کی شان کا بھی دفاع کرنا ہے, ہم نے آل محمد کی عظمت کا بھی پہرا دینا ہے. سبحان اللہ. اور سنیوں اس سے بڑھ کر فضیلت ہو کیا سکتی ہے. آج میلاد النبی بھی ہے, آج 12 کا دن بھی ہے, آج 14 کا دن بھی ہے. سبحان اللہ. زور سے بولیے, اونچی آواز سے بولیے. یہ بات ضمن ذہن میں آ گئی, اس لیے عرض کر دیتا ہوں عظمت صحابہ کا پہرا کیسے دیتے ہیں سنی. سبحان سنی اللہ. درویش سرکار کے صحابہ کی عظمت کا پہرا کیسے دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہوں نے سرکار سے کہا حضور آپ نے ہماری مسجد کے اندر بھی آنا ہے. سرکار کریم تھے, رسول ہوتا ہی کریم ہے. سرکار نے وعدہ فرما لیا, ٹھیک ہے ابھی تو میں جاتا ہوں صحابہ کے ساتھ غزوہ تبوک پر, تبوک سے واپسی پر میں تمہاری مسجد سے بھی ہوتا ہوں گا, تمہارے تبلیغی مرکز سے بھی ہوتا ہوں گا. سبحان اللہ. واپسی پر سرکار فرماتے ہیں کہ واپسی پر مجھے اس مسجد میں جانا بھلا دیا گیا. سبحان اللہ. میں بھولا نہیں, بھلا دیا گیا, بھلا دیا گیا, اور سیدھا آ گیا بغیر وہاں گئے مدینہ منورہ. انہیں پتہ چلا وہ لوگ میرے پاس آئے, سونیا آپ نے تو وعدہ کیا تھا ہماری مسجد میں آنے کا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں. دوستو عظمت صحابہ کا درس بھی سنتے جاؤ. سنی سے بڑا صحابہ کا نوکر اور روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں صرف تقریر کر ہی سکتا ہوں, محسوس تو آپ نے کرنا ہے نا. سبحان اللہ. بے شک. محسوس تو میں نہیں کروا سکتا, میں صرف درخواست ہی کر سکتا ہوں, بول ہی سکتا ہوں. سبحان اللہ. کیسے سرکار کے پاس آئے, حضور چلیے ہماری مسجد چلیے. میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے جیسے ہی چلنے کا اٹھنے کا ارادہ فرمایا, اللہ نے قرآن دے کر جبریل امین کو بھیج دیا. سبحان اللہ. آیت پوری اتری, پوری آیت اتری. اور کیا حکم ہے, اللہ فرماتا ہے سونیا ان بے ایمانوں کی مسجد میں قدم بھی نہیں رکھنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے کب بولنا ہے, زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ. منافقین کی مسجد میں آپ نے قدم تک نہیں رکھنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. منافقوں کی مسجد میں نہ جانا حکم خدا بھی ہے, سنت مصطفیٰ بھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حبیب نہیں جانا ان کی مسجد میں. آپ کے لیے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جس رب کی غیرت منافقین کی مسجد میں حضور کے قدم گوارا نہیں کرتی, اس رب کی غیرت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ روضہ مصطفیٰ میں قبر مصطفیٰ کے ساتھ معاذ اللہ دو منافقوں کو دفن کیا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کے ساتھ منافق نہیں لیتے, دین کا سنگار لیتا. سنیو زور سے بولو تاکہ پتہ چلے کہ صحابہ کا نوکر ہم سے بڑھ کر اور کوئی نہیں. سبحان اللہ. کا سنگار, سبحان اللہ. ایمان کا سنگار سرکار کے ساتھ لیتا ہے. سبحان اللہ. سنیے, میں نے آپ کو مثال دے دی نا کہ ہم نے مومنوں سے پوچھا کیوں پڑھتے ہو, جی صحابہ نے پڑھی ہے. کافروں سے پوچھا آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں, صحابہ نے پڑھی ہے, حکم مل گیا ہے. دیکھو منافقین سے پوچھا, کافروں سے پوچھا, سب نے کہا جی نبی کا حکم تھا, صحابہ نے پڑھی ہے, اس لیے ہم بھی پڑھتے ہیں. اگر میلاد بھی نماز کی طرح, سبحان اللہ. دوستو تقریر تو ہو گئی, آپ نے کب بول رہے ہیں, اگر میلاد النبی بھی نماز کی طرح اجتماعی شکل میں 1500 سالوں سے چلتا, آج مومن بھی کرتے, منافق بھی کرتے, کافر بھی کرتے, میلاد پہچان نہ رہتا, لیکن عظمت رب محمد کی قسم, رب نے میلاد منافقوں کے لیے نہیں, کافروں کے لیے نہیں, آخری دور کے سنیوں کی جھولیوں میں ڈال دیا. سبحان اللہ.
سبحان مسئلہ اللہ آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ آپ بھی بولیے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، سبحان اللہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ میلاد کا اعجاز اور اعزاز، بھئی میری بات سن لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ میلاد کی عزت اللہ نے آخری دور کے سنیوں کی جھولیوں میں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کہ رب کی غیرت کو پسند ہی نہیں کہ کوئی منافق جو اتوں پڑھدا ہوئے تے وچوں سڑدا ہوئے۔ سبحان اللہ میلاد منائے، اس کا کیا تعلق ہے میلاد مصطفیٰ کے ساتھ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہاں ذرا ٹھہر جائیے، ان لوگوں کو پہچانیے، میں کیا پیاس کرنا، سبحان اللہ ان لوگوں کو پہچانیے جو محرم الحرام شریف کا چاند چڑھے تو کہتے ہیں کہ نبی نے تو 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا ہے، اور شہادت حسین کو، شہادت بھی میں کہتا ہوں، وہ تو قتل حسین کہتے ہیں، قتل حسین کو تو 14 صدیاں گزر گئیں اور نبی نے 3 دن سے بڑھ کر سوگ کرنے سے منع کیا سوائے بیوہ خاتون کے، اور تم 14 صدیاں بعد بھی آج حسین کا سوگ کرتے ہو، حسین کا غم کرتے ہو۔ بند کرو غم منانا۔ محرم میں ہمیں یہ بات سننے کو ملتی ہے، محرم میں یہ بات سننے کو ملتی ہے، بند کرو سوگ حسین کرنا، 14 صدیاں گزر گئی واقعے کو، اور غم 3 دن سے زیادہ کرنا منع ہے، بند کر دو۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ماہ ربیع الاول شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے اور سنی اپنی غیرت ایمانی کے جذبے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں جی آج 12 کے دن تو سرکار کے صحابہ کو غم لگا تھا، سنیو تمہیں جشن کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ غور فرمایا کہ نہیں آپ نے؟ ادھر کہتے ہیں کہ غم بند کرو، آج کیا کہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کو آج سرکار کے وصال کی وجہ سے غم لگا تھا اور وہ غم میں تھے، سوگ میں تھے، اور تم خوشیاں مناتے ہو، تم بھی غم کرو۔ دوستو ان منافقین کے چہرے پہچانو اور داڑیاں دے کر پھنسنا بند کر دو، ٹوپیاں دے کر، امامیں دے کر، دستاریں دے کر، نمازوں کے نشان محراب دے کر، کالے سیاہ ٹکڑے دے کر پھنسنا بند کر دو۔ غیرت کی نشانی دیکھو، نبی کا حیا دیکھو، نماز اس کے پیچھے پڑھیں گے جس کے دل میں محمد کا حیا آ جائے۔ سبحان اللہ تکلیف انہیں اور کوئی نہیں ہے، اذیت اور کوئی نہیں، انہیں تکلیف ہے تو یا ذکر حسین سے تکلیف ہے یا ذکر محمد سے تکلیف ہے، بے شک بے شک یا غم حسین سے اذیت ہے۔ ان منافقین کو پہچانیے بے شک جنہیں حضور سے بھی بغض ہے، سرکار کی آل سے بھی بغض ہے، بے شک بے شک حضور کی آل سے بھی بغض ہے۔ بے شک اچھا اب ذرا یہاں رک کر بڑی توجہ چاہوں گا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، آپس میں بات بھی نہیں کرنی، مناسب سمجھے تو دیکھیں بھی یہاں ممبر شریف کی جانب، اور سنیں بھی بڑی توجہ کے ساتھ میری بات، سبحان اللہ کیونکہ یہ اب جو عرض کر رہا ہوں یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن اب عرض کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو انو تے مینوں خطاب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اے مومنو، مولا حکم، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی تاکہ منافقین کے چہرے پر تماچا پڑے جو کہتے ہیں کہ نبی تو مر گیا، تم سو کیوں نہیں کرتے؟ اب سنو آیت کریمہ، اے ایمان والو، اے مومنو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم سے تعلق نہ بنانا، سبحان اللہ ان لوگوں سے تعلق نہ بنانا۔ مولا کن سے؟ غضب اللہ علیہم، جس قوم پر مجھ اللہ کا غضب نازل ہوا، بڑی توجہ رہے، اس قوم سے محبت کی پینگیں نہ بڑھانا جس قوم پر مجھ رب کا غضب نازل ہوا۔ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ، یہ غضب شدہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہو گئے۔ مولا کیسے مایوس؟ فرمایا ایسے مایوس ہو جائیں گے کہ اپنی تقریر میں، اپنی تحریر میں، اپنی خلوت میں، اپنی جلوت میں اس بات کا اظہار کریں گے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے مدد نہیں آنے والا، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، صرف اچھے اعمال کام دیں گے۔ مبارک ہو جماعت اہل سنت کو، ہمارا بچہ مانتا ہے کہ حشر کے میدان میں قیامت کے دن نفسی نفسی کہنے والا اور ہوگا، امتی امتی کہنے والا۔
ترجمہ سن لیں، ترجمہ سن لیں، صرف ترجمہ سن لیں، بس صرف ترجمہ سماعت فرما لیں. سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے اے مومنو، مولا حکم، مومنو سن لو رب کا حکم، سبحان اللہ اس قوم سے تعلق نہ بنانا جس قوم پر میرا غضب نازل ہوا کہ وہ منافق تو آخرت سے نا امید ہو گئے، آخرت میں رب کی رحمت سے مایوس ہو گئے. مولا کیسے مایوس ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے ایسے مایوس ہوئے کما یئس الکفار من اصحاب القبور، وہ منافق آخرت سے ایسے مایوس ہو گئے جیسے کافر قبر والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ جیسے کافر نہیں. میں نے یہ درخواست آپ کی بارگاہ میں کرنی ہے کہ آپ یہ لفظ میرے ساتھ ذرا بولیے. جیسے کافر قبر والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، کافر قبر والوں سے نا امید ہو جاتے ہیں، کافر قبر والوں سے نا امید ہو جاتے ہیں. یہ لفظ ذرا بولو. کسی مولوی کا فتویٰ لینے کی حاجت نہیں، کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں، اللہ کا قرآن فیصلہ دے رہا ہے. اب یہ لفظ آپ نے زور سے بولنا ہے. قبر والوں سے مایوس کون ہوتے ہیں؟ میرے ذوق کی تسلی نہیں ہوئی. کافر میں پھر پوچھتا ہوں تاکہ آج کا جلسہ، آج کی مخلوق، یہ دکانیں، یہ بازاریں، یہ چوک گواہ ہو جائے. قبر والوں سے کون مایوس ہوتا ہے؟ مومن کبھی قبر والوں سے مایوس نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ اتنے واضح الفاظ ہیں. بے شک سبحان اللہ بے شک زبانیں کھولو تو صحیح. سبحان اللہ قبر والوں سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں. بے شک مومن کبھی قبر والوں سے مایوس نہیں ہو سکتے. جس نے پٹے تے محمد دا نام لکھیا نا، تینوں مبارک ہوئے. تیرا سائی کل بھی جیندہ، تیرا سائی آج بھی جیندہ. یا نبی یا نبی زور سے بولو، زور سے بولو. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی آخری بات سن لیجئے، سبحان اللہ آخری بات. چونکہ دن ہے میلاد کا. سبحان اللہ اللہ اکبر. سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ اماں آمنہ پاک کے بطن شریف سے ظہور فرمایا. سبحان اللہ نہیں ایسے نہیں، جو بندہ میلاد النبی کے پہلے جملے پر بول سکتا ہے وہ پیار سے کہہ دے سبحان اللہ. سرکار نے ظہور فرمایا اور پاس ہی اماں جان کے ایک نوکرانی خادمہ بیٹھی ہیں جن کا نام ہے حضرت برکہ المعروف ام ایمن، جنہوں نے پیشاب مصطفیٰ پی لیا تھا. ڈوب مرنا چاہیے اس بندے کو جو کہے کہ نبی مشکل کشا نہیں ہوتا. ام ایمن میرا پیشاب پی لیا، حضور پی گئی ہیں. فرمایا بیویوں آ جاؤ، ام ایمن نے میرا پیشاب صرف پیا ہے. میرا پیشاب اقدس پینے کی وجہ سے دنیا میں اسے پیٹ کی بیماری نہیں لگے گی، آخر میں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. سبحان اللہ جس مصطفیٰ کا، جس محبوب کا پیشاب اقدس مشکل کشائی کرتا ہو، اس کی ذات کتنی مشکل کشا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو برکہ ساتھ بیٹھی خدمت کرتی ہیں، اور یہ برکہ کون ہے؟ یہ سرکار کے ابا جی جناب عبداللہ کی کنیز ہیں. سبحان اللہ سبحان جس کا اللہ نام عبداللہ ہو اسے بت کے سامنے جھکنے کی بات کر کے اپنے آپ کو لانتی نہ بنا. بے شک بے شک بے شک بے شک برکہ پاس بیٹھی ہیں خادمہ. اب یہاں یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں، جس نبی کے ویڑے میں ان کے ابا جی کے دور کی نوکرانیاں بیٹھ کے خدمت کرتی ہوں، اس بچے کو دائیاں غریب سمجھ کے چھوڑ گئی تھی. یہ عام گھر نہیں، عرب کے نوابوں کا گھر ہے، ساقی حجاج کا گھر، عبد المطلب کا آستانہ ہے. سبحان اللہ اما جی نے فرمایا برکہ جا کر نا اس بچے کے دادا کو اطلاع دو کہ عبداللہ کی نشانی آ گئی. اور ساتھ ہی اما جی نے برکہ سے پوچھا برکہ اس بچے کے دادا کو اطلاع دینے کے لیے انہیں تلاش کہاں کرو گی؟ قربان جائیں برکہ آپ کی عظمتوں پر. برکہ نے کہا اما جی اس بچے کے دادا کو اطلاع دینے بتانے کے لیے کعبے جاؤں گی، اور کہاں جاؤں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ کعبے گئیں. نبی کے دادا جی، اب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو سنی جس نے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی 11ویں شریف کا لنگر کھایا ہے، نبی کے دادا کا عمل سن کر وہ 11ویں کے لنگر کو حلال کرے. برکہ جیسے ہی کعبہ میں پہنچی،
जनाब अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह का तवाफ फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप भी कहेंगे 11वीं का लंगर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये मासूम है, बेशक बेशक आपको पता है ना, बेशक बेशक ये मासूम है बेशक और आज हमने इनके सदके से दुआ मांगनी है। लेकिन ये सुन लो, सरकार के दादाजी तवाफ फरमा रहे हैं, सुनियो गौर फरमानो, नबी के दादाजी उस वक्त तवाफ फरमा रहे हैं जब तवाफ बताने वाला अभी बोला ही नहीं। सुभान अल्लाह। सरकार तो भी चुप है, अजय तवाफ दसने वाला बोले ही नहीं। दोस्तों, इसका मतलब है कि कुछ लोग ऐसे थे जो नबी के बताने से भी पहले काबे को भी जानते थे, काबे के रब को भी जानते थे। मुझे ये सवाल पूछने दीजिए कि मौलवी, नबी दे दसन तो भी पहला जेड़े बंदे काबे नु भी जानन, काबे दे रब नु भी जानन, उन्होंने कलमा पूछन दा तू ठेका ले ले। सुभान अल्लाह। नबी के आबा के ईमान में शक करके जहन्नमी न बन, उनके कदमों से वाबस्ता होकर पक्का जन्नती बन जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर के दादाजी अब्दुल मुत्तलिब सुभान अल्लाह तवाफ फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बरका पास गई और जाके पूछती है, बाबा जी चाह जो चढ़े है ना सारे, सुभान अल्लाह। बरका का अंदाज देखो, कुतुब सीरत में लिखा है, बरका ने जाके बाबा जी से मुखातिब होकर फरमाया, बाबा जी आपको खुशबू आई है? सुभान अल्लाह। बाबा जी कहते हैं भी खुशबू तो ऐसी आई है जी आज तो पहले कदे नहीं आई। बरका ने कहा, बाबा जी वो भी आज ही आया है, आज तो पहले वो भी कोई नहीं आया। घर चली, अब्दुल्ला की निशानी आ गई। अम्मा जी फरमाती है कि आ जाइए, बाबे नो सदो ना, अब्दुल्ला की निशानी आ गई। दादाजी मेरे अब्दुल्ला की निशानी आ गई। सुभान अल्लाह। अपने घर गए और अपने ही दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से अम्मा जी ने पूछा, मन दक्कल बाप कौन है? साढ़े बुए थे। बाहर से आवाज आई, बेटी मैं अब्दुल मुत्तलिब। नो नू धी आखना ते धी समझना, बनु हाशिम दी मत है। जे हर बाबा नो नू धी समझे ना, ते हर नो बाबे नू बाबा समझे, साडे घरों जो फसाद मुक जावे। बेटी मैं अब्दुल मुत्तलिब। सुभान अल्लाह। नबी की अम्मा जान का जुमला समाअत फरमाइए। अम्मा जी ने अर्ज की, बाबा जी आप उसी तरह अंदर आ जाइए जैसे पहले अंदर आया करते थे, क्योंकि मैं उसी तरह पाक हूं जैसे पहले पाक हुआ करती थी। आम बच्चा नहीं आया, हुजूर की जलवागरी हुई है। सुभान अल्लाह। मैं वैसे ही पाक हूं जैसे पहले पाक हुआ करती थी, आ जाइए। सुभान अल्लाह। सुभान। आए, बरका से फरमाया, बरका मुझे मेरे अब्दुल्ला की निशानी दिखाओ तो सही। बरका ने नन्हे मुस्तफा को सफेद कपड़ों में लपेट कर नबी के दादाजी के हाथों में दिया। जिसका तसव्वुर मजबूत है, ये मंजर अपने ज़हनों में तसव्वुर कीजिए। नन्हे मुस्तफा सरकार के दादाजी के हाथों में, और इस मंजर पर हम जैसे खरबों कुर्बान। हुजूर के दादाजी ने रुखसारे मुस्तफा से कपड़ा हटाकर रुखसारे मुस्तफा पर बोसा दिया, और सिर्फ बोसा नहीं दिया, सुनियो, सरकार ने मुखातिब होकर फरमाया, अस्मैतु का मोहम्मद, सुभान अल्लाह। मैंने तेरा नाम मोहम्मद रख दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने तेरा नाम, ये लफ्ज जुबान से लोगे ना तो लुत्फ आ जाएगा। मैंने तेरा नाम, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद अल्लाह ने अर्श पर अपनी हमद के पर्दों में छुपा के रखा था। नबी के दादा पर फरिश्ता तो नाजिल होता नहीं था। बाबा ये नबी दे दादे नु कह दस लिया कि एयो ही मोहम्मद ही। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मोहम्मद तो छुपा था हमद के पर्दों में, अर्श से भी ऊपर। अकल वालों के लिए इशारा, जिस पोते का दादा मक्का में खड़ा होकर अर्शे खुदाबंदी पर हमद के पर्दों में छुपे हुए लफ्ज़ मोहम्मद को तक सकता है, उस दादे का पोता मदीना में रहकर गुलामों को भी मुनाजा फरमा सकता है। या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार के दादाजी के घर के बाहर
کچھ کافر کھڑے تھے، میرے آخری جملے ہیں، کافر کھڑے تھے، شریکہ بھی تھا کسی بلاد انا ہے نا، گھر کے باہر کھڑے تھے، باہر سے آواز دی عبد المطلب ہمیں پوتا دکھاؤ۔ آپ تو خوش تھے، اور خوش کیوں نہ ہو کہ جن کا پوتا محمد جیسا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ پوتا محمد جیسا ہو اور پھر محمد جیسا کوئی نہ ہو۔ سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ پوتا کیسا ہو؟ بولو تو صحیح، محمد جیسا نہیں دوستوں نہیں، زور سے بولو، پوتا کیسا ہو اور پھر محمد ایسا کہ محمد جیسا اور ہو کوئی نہیں۔ کوئی سبحان اللہ بے شک سرکار کو ہاتھوں میں اٹھا کر باہر نکلے، باہر کافر کھڑے، انہوں نے کہا پوتا دکھائیے۔ جیسے ہی سرکار کے دادا جی نے آپ کے چہرے پاک سے کپڑا ہٹایا کہ کچھ تو سرکار لوگ دیکھتے سڑ گئے، کباب ہو گئے، اور باقی کچھ بچ گئے، نیم مردہ جو کچھ بچ گئے۔ انہوں نے کہا اچھا تو اس کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ چونکہ عرب تھے، لفظ محمد کی تاثیر اور طاقت کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تو نے اس یتیم کا نام محمد رکھا ہے، اس کی تعریف کس نے کرنی ہے؟ حمد کیا ہوا، تعریف کیا ہوا، ہر وقت تعریف کیا ہوا۔ حضور کے بے عیب ہونے کے لیے اتنی دلیل ہی کافی ہے کہ رب نے 4 مرتبہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ کو قرآن میں محمد کہہ کر پکارا ہے۔ سبحان اللہ جسے محمد کا ترجمہ آتا ہے نا، وہ تو سرکار میں عیب تلاش کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتا، بے شک بے شک سبحان اللہ جسے لفظ محمد کا معنی صرف آتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک فرمایا اس کی تعریف کس نے کرنی ہے؟ آخری جملہ ہے، اور یقیناً اگلے سال تک یہ جلوس انشاءاللہ پھر اگلے سال بھی ہوگا، جلسہ اگلے سال بھی انشاءاللہ ہوگا، آسن انداز میں ہوگا، لیکن آپ نے اس قدر پیار کا ثبوت دینا ہے کہ بازار کے در و دیوار لرز اٹھے، اور آپ کی گرج سے اللہ کے ملائکہ کو بھی اندازہ ہو کہ سنی آج سرکار دو عالم علیہ السلام کے جشن کی محفل میں شریک ہے۔ عبد المطلب اس کی تعریف کس نے کرنی ہے؟ چہرہ عبد المطلب پر جلال کی سرخی آئی، غصے کی سرخی آئی، فرمایا بدبختو تم کہتے ہو کہ اس کی تعریف کون کرے گا؟ یحمدہ اللہ علی العرش وخلدہ علی الارض، میرے پوترے دی تعریف آسمانہ دے خدا کر سی، زمین دے مخلوق خدا کر سی۔ سنیو مبارک ہو، مبارک ہو، سنیو مبارک ہو۔ ہمارا ذکر 1500 سال پہلے نبی کے دادا جان کی زبان پہ جاری ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ میرے پوتے کی تعریف آسمان پر خدا کرے گا، زمین پر مخلوق خدا کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک روئے زمین پر ایک بھی سنی سلامت ہے، سر کٹ سکتے ہیں مگر یا محمد کی صدا کو دبایا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ اللہ پاک سنیوں کی ہر دم خیر فرمائے، ہماری چولیوں کو رحمت و برکت سے مالا مال فرمائے، رب ذوالجلال گواہ ہو جائے اس معصوم کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما، ہمیں گناہوں سے نجات اور خلاصی عطا فرما، زندگی میں بار بار توبہ پاک نصیب فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے پناہ عطا فرما، جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا، جو پریشان حال ہے مشکلات آسان فرما، جو تنگ دست ہے خزانے غیب سے مدد فرما، ہم سب پر حضور غوث پاک فرید پاک کی نگاہ رحمت متوجہ فرما، سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، رب ذوالجلال ہمیشہ فضل فرما، فإنک علی کل شیء۔ ਭਾਈ ਸਟੇਜ ਟੁੱਟਿਆ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲਿਓ ਕਿ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਥੱਲੇ مصطفیٰ